دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم، نماز قائم کرو، زکات دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وآت المال علی حبہ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربى رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، والیتامى یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین مسکینوں کو کھلاؤ، وابن السبیل مسافروں پر خرچ کرو۔ الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتا یہاں کے ریٹ کا تو الو بناؤ، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ چار قسم کے طبقے پر احسان کرو اور نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء جسمانی پریشانی، وحین البأس اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا۔ کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے، تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے، تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے۔ تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا۔ آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی۔ تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی، یقین نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آج آپ رو رہے ہیں، تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری۔ تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی۔ تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں۔ دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ نہ کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں، نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں۔ بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں۔ میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ، شیعہ بن جاؤ، کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا، کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا۔ لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت
نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ یعنی زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے, نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا, بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے, لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو, وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو, یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت, نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتا ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا, پیسے دے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے, پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں, پیسے دے کے نہیں, جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو, بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے, ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے, ہاں ہاں ہو چیخ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے, روتے ہوئے گریبان چاک کرنا, اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے, رو بھی رہے ہیں, پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے, ان کی رائے ہے, ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا, یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو, وہ آزمائش ہے, اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں, اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو, وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات, پھر وہ بھی چھوڑ دو. ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہے میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں, اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا, تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا, جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو, بلکہ والصابرین فی البأساء, جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں,
صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن, بہت بڑی پریشانی, مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے ہم. جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتا چلتا کہ یہ ہے, ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے, وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو, جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا, جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے, یہ قوم تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت, جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. ولکم ما کسبتم, تم اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو, جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے, یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ, ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے, اس میں کیا احکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے, محرم منحوس نہیں ہے. محرم تو اشہر حرم میں سے ہے, برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب, محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے, ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, بس چھوڑ دو اس کو. جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا, نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا, تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو. باقی بھائی جیسا کر رہے ہو, ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے. پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی, بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے, میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے, کبھی آگے چلیے. اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے, ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال, تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے بات, ایک حد بندی کر دی تھی, ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے صلح کی تھی, مذاکرات کیے تھے. بھائی ٹھیک ہے, آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں, ایک پورا ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے, حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک. میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہے, ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے, میں نے خود سنی ہے کہ بھائی میں نے یہ کہاں سے آ رہی ہوں, افغانستان سے. میں اس وقت اذان, افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا طالبان کا اردو میں چینل, تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی. تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں, تنگ کریں. بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے, جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ ان کا کام ہے, آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت, گالی گلوچ مت کرو, فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو, کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں, ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت, ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں, نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں, نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے, کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے, یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت. لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. لفظوں میں اسلام کو ڈیفائن کیا ہے کہ کلو من الطیبات, پاکیزہ کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو. تو جو اصل بات میں یہ محرم ہی کے حوالے سے یہ آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا کہ جب آپ پاکیزہ کام کریں گے اور پاکیزہ کھائیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے اور لوگوں کا دل چاہے گا کہ آپ جیسے بن جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی بھنگی ہو جو بیچارہ ہر وقت گندگی میں رہتا ہو, اسے آپ سمجھائیں کہ یار اچھی زندگی گزارو, صاف ستھرے ہو جاؤ. آپ نے کسی دن اس کو نہلا دیا, وہ بہترین کپڑے ڈیٹول سے نہلایا, سروس کروائی, کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنے دنوں سے ایک کام کر رہا ہے تو وہ سروس کے بغیر دھلے گا نہیں. سروس کروائی آپ نے اس کی, خوب نہلا دھلا کے اس پہ اسپرے چھڑک دیا آپ نے, اور 3 دن تک کنٹینیو یہی کام کیا, تو آپ مجھے بتاؤ اس کو برا فیل ہوگا یا اچھا فیل ہوگا؟ کہے گا یار بڑا مزہ آیا. اس کے دل میں اپنے کام سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اچھی چیز میں, اچھی
طہارت میں، پاکی میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. جیسے صاف ستھرا آدمی اچھا لگتا ہے، گندا اچھا لگتا ہے؟ صاف ستھرا اچھا لگتا ہے. تو صاف ستھرے اعمال والا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں، اچھا کھاؤ اور عمل اچھا کرو. کیا مطلب؟ ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہوں کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں. تو کوئی ایسی رسم اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہو، اس کا مطلب ہے وہ اسلام بولو بھائی نہیں ہے. کوئی بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں، لیبل اسلام کا لگا رہے ہیں، مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام بولو نا بھائی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ، محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا؟ یہ عمل ہے بھائی؟ یعنی کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوگا کہ یار ماشاءاللہ بڑا زبردست اسلام ہے؟ افسوس ہمیں اس پر ہے کہ دیکھو، جن کا مسلک ہے، جن کا فقہ ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں. فرقے شروع سے چلے آ رہے ہیں نا، شیعہ اور سنی. ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تلوار کی زور سے تمام فرقوں کو ختم کر دیں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو، جو حضرت مہدی کا کام ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح کیا ہے. تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہے. تو یا تو ادھر چلے جاؤ، یا بولتے کیوں نہیں؟ ابھی نہیں بول رہے تو پھر عمل کیسے کرو گے؟ یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ. مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں، شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مرثیے کیوں پڑھ رہے ہیں. مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا. ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں؟ وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپے ان کے سر پہ؟ لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے. ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے سگے چچا زاد بھائی، میدان جنگ میں شہید ہوئے. 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے، آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں، قابل ترس ہیں، لیکن چیخ کے رونے کی اجازت، حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے. حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں، ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. میرے بھائی، آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں. ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے، کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے. سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ منافقت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو، آپ کا مسلک کہیں نہیں پتا چل رہا. ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے، ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے. ہم شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے. 10 محرم پہلے سے مبارک تھا، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا، منحوس نہیں بنا. شہادت مبارک عمل ہے، منحوس نہیں ہے. ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے. ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے. محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے. جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا، یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں. بھائی یہ کوشش کریں گے نا اس کی، محرم نہ منحوس مہینہ ہے، نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں.
اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے, اس میں نکاح کرنا, شادی کرنا بھی درست ہے. یہ جو مشہور ہے محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے 100% غلط ہے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے, آپ محرم میں نکاح بھی کریں, محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں, آپ اس جو ہے جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں, تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا, اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو, ان کی طرف سے وہ والا ہو. غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو, لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے. سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے تو اس لیے یہ گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں. میتوں پہ نوحہ کرنا, غم منانا ہماری شریعت میں پسندیدہ 3 دن تک تعزیت ہے بس, اس کے بعد نہیں. اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن. حضرت عمر فاروق کی شہادت کا کون سا دن تھا؟ کچھ علماء کہتے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے حضرت عمر کی شہادت کے دن کے بارے میں. وجہ اس کی یہی ہے کہ صحابہ کرام کسی کی ولادت اور شہادت کے دن کو ویلیو نہیں دیتے تھے. صحابہ کرام ان دنوں کو ویلیو دیتے تھے جو شریعت نے متعین کی ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہیں, غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہم لوگوں نے کہ بھائی فلاں دن بڑا ہے, فلاں دن چھوٹا ہے, فلاں فلاں پیدا ہوا تھا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کا دن تھا نا, آپ کی ولادت کا دن کون سا تھا؟ پیر کا, صحیح حدیث میں. لیکن آپ نے مقدس دن جمعے کو قرار دیا, حالانکہ یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. یہودی پرانی قوم, اس کے بعد عیسائی آئے, اس کے بعد مسلمان آئے, تو ہمارے لیے تو پیر بنتا تھا, ویسے بھی پیر بنتا تھا نا. اور نبی کا نبی کا ولادت کا دن بھی تھا, لیکن اس کے باوجود جمعہ کر دیا گیا, پیر نہیں کیا, تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ولادت کے دنوں کو مقدس ماننا شروع کر دیں. تو اسلام میں کسی کی تاریخ کا, پیدائش کا دن اور وفات کا دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ بھی رکھا ہے, تاکہ یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے کہ میرا یوم ولادت عید کا دن نہیں ہو سکتا, اس کو عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ٹیکنیکل باتیں ہیں, اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے. تو اس لیے کسی کے کوئی بھی تاریخ ولادت ہو, کوئی بھی تاریخ پیدائش ہو, ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ سالگرہ منانا ہے نہ برسی منانی ہے. اچھا, بعض علماء یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے دن سرکاری چھٹی ہو, تو ہم ان علماء کی بات کی تائید کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تائید کیوں کر رہے ہیں جب ہم خود مان رہے ہیں کہ کسی کی شہادت کا دن یا ولادت کے دن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو پھر حضرت عمر کی شہادت کے دن کو ہم چھٹی کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ عجیب بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے, ان کی شہادت کے دن یا حضرت حسین کی شہادت کا دن, ان کو تو آپ چھٹی کے دن قرار دے رہے ہو, پھر حضرت عمر کی قرار نہیں دے رہے. یہ پھر ناانصافی ہے. اصولی طور پر تو کوئی دن یکم محرم سے لے کے 29 اور 30 ذی الحجہ تک کسی کی ولادت یا پیدائش میں کسی کا دن بھی نہ چھٹی ہونی, کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. لیکن اگر کسی دن پہ چھٹی کر رہے ہو تو پھر دوسرے صحابہ کو بھی تو ویلیو دو نا. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے, وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیدنا حسین یا حضرت علی کی شہادت کے دن کو چھٹی کا دن قرار دیتے ہو, تو اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرت علی سے محبت بھی ایمان کا جزو ہے, لیکن حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. اور اس بات کو حضرت علی بھی مانتے تھے کہ حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے, وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو کسی بھی دن چھٹی نہ ہو, لیکن جب ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کیس آیا میرے سامنے کہ کسی خاتون نے شرعی پردہ کیا اپنے دیور سے پردہ کر لیا, تو دوسرے دیور کو, وہ جو دیور جس سے پردہ کیا نا, اس کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ مجھ سے پردہ کر رہی ہے. تو میرے پاس کیس آیا, میں نے بہت ڈانٹا, میں نے کہا بھائی عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے. خاتون سے پوچھا گیا, اس نے کہا میں نے شریعت کی وجہ سے کیا ہے ایسا. تو میں نے ان کے دیور کو بولا, میں نے کہا بھائی جب آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہو اس کو, یہ تو شریعت کے حکم سمجھ کے کر رہی ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ یہ میرے سے کر رہی ہے, دوسرے بھائی سے نہیں کر رہی. اب بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا بات تو معقول. کہہ رہے اگر شریعت کی وجہ سے کر رہی ہے تو دونوں سے کرے نا, اس سے نہیں کر رہی مجھ سے کر رہی ہے, اس کا مطلب میرے پر گویا بزبان حال الزام لگ رہا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے, یہ خراب ہے. تو شریعت کی وجہ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو بھائی پھر عورت کر رہی ہے تو پھر سارے دیوروں سے پردہ کرے نا, یہ والے سے کر رہی ہے وہ والے سے نہیں کر رہی ہے. یا تو چلو کوئی بوڑھا ہو گیا بہت زیادہ, وہ ایک الگ بات. تو یہ بات اس دیور کی بالکل معقول تھی, اعتراض بالکل معقول تھا. تو اسی طرح میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی کا یوم ولادت منایا جائے گا نہ کسی کا یوم شہادت, اصل تو یہی ہے. لیکن اگر منا رہے ہو تو پھر یہ کیا کہ فلاں کا مناؤ فلاں کا نہیں مناؤ, اس کا مطلب فلاں کو ویلیو دے رہے ہو فلاں کو آپ بالکل ویلیو نہیں دے رہے. تو وہ اس بیس پر مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یوم شہادت چھٹی کا دن ہونا چاہیے. ورنہ اصولی طور پر جو میں نے مسئلہ بیان کیا, اسلام میں نہ برسی ہے نہ
برتھ ڈے ہے, یوم ولادت ہے ہی نہیں اسلام. اسلام نے خود ہمیں تاریخیں بتا دی ہیں کہ ان دنوں میں تم نے یہ کام کرنے ہیں. تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی 10 محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے. 10 محرم کا دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا دن ہے. یہ ایک مقدس دن ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول. اب ربیع الاول میں لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں, یہ بدعت ہے. ربیع الاول میں عمرے کا وہی ثواب ہے جو سفر میں عمرے کا ثواب ہے. اگر آپ اس میں زیادہ ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا, کیونکہ کسی صحابی, تابعی یا پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول میں عمرے کا زیادہ اہتمام کیا ہو کہ جی ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ اہتمام کریں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں روضہ رسول پہ حاضری کا زیادہ ثواب ہے, تو یہ بھی غلط ہے. نہ کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ربیع الاول میں آپ روزے پہ حاضری دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا, نہ کسی صحابی کا عمل ہے. صحابہ کی نظر میں روزے پہ حاضری محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول ہو, ربیع الثانی ہو, ان تمام مہینوں میں برابر تھی. کسی مہینے کو انہوں نے ویلیو نہیں دی. عرب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ربیع الاول میں روزہ رسول پر اتنے انڈین پاکستانی آ کے جمع ہو جاتے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ سعودی عرب والے اور عرب حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پورے سال اتنا رش نہیں ہوتا, ربیع الاول میں روزہ رسول پہ اتنے پاکستانی آتے ہیں. تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانیوں کا عقیدہ ہے کہ ربیع الاول میں روزے پہ حاضری پہ زیادہ ثواب ملے گا. تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے نکالا ان لوگوں نے مسئلہ, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو کسی مہینے میں عمرہ کرنا یا نبی کے روزے پہ حاضری دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں, یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے, اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو رمضان میں آتا ہے ہمیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. یہ بھی مبالغتاً تشبیہ دی جاتی ہے, 100% حج کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ حج حج ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا حج کے برابر ہے. آگے پھر علماء کی اس پہ بحث ہے, اس حدیث کا کیا مطلب ہے, ابھی میں اس میں نہیں جاتا. بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان میں عمرہ یہ بہرحال دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب. تو اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں, رمضان میں روزے رسول پہ حاضری کر دے رہے ہیں اس بیس پہ کہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے, تو پھر روزہ رسول پہ حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا اور مسجد نبی میں حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا رمضان میں. لیکن ربیع الاول, محرم, سفر یہ ثواب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو اسپیسیفک ربیع الاول کا انتظار نہ کیا کریں. آپ سفر میں چلے جائیں, محرم میں چلے جائیں, آپ ربیع الاول میں چلے جائیں, آپ ربیع الثانی میں چلے جائیں, برابر ہے. اگر آپ ربیع الاول میں اس نیت سے گئے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, کیونکہ آپ نے ایسی چیز اسلام کی طرف منسوب کر دی جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے, تو پھر یہ بدعت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی بات جو میں نے بھی پورے بیان میں کہی ہے کہ کوئی لوگ آپ کو کہیں گے یوں ایسے, آپ بولو بھائی ہم لکم دینکم ولی دین. وہ گرین چینل والے کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں, ان کا مسلک ہے, ہمارا مسلک یہ بولو نہیں ہے. تو آپ ایک فیصلہ کرو, گرین یا وائٹ, ایک طرف آ جاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہماری نظر میں سارے مہینے برابر ہیں. رمضان میں زیادہ ثواب ہے, رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے, تو عمرے کا بھی ثواب بڑھے گا, ظاہر ہے. تو یہ برسی نہیں ہے اسلام میں, نہ یوم ولادت ہے یا نہ یوم وفات ہے. ہاں تو اسلام نے کیا کیا کہ رمضان کا مہینہ رکھا, ربیع الاول کا نہیں رکھا, ربیع الثانی کا نہیں رکھا, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان کا پھر مقدس مہینہ. پھر اسلام نے ہمیں یکم شوال کا مقدس دن قرار دیا, وہ عید کا دن ہے, وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات. پھر 10 ذی الحجہ بقرہ عید کا دن ہے, وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات, وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے. پھر یکم محرم اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور سال تبدیل ہو رہا ہے, تو اسلامی سن ہجری کی ابتدا بھی ولادت سے نہیں رکھی بلکہ نبی کے ہجرت کے دن سے رکھی ہے, جس دن آپ نے قربانی دی, کوئی عمل کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا نا ہجرت کی, اس کو پہلا سال اسلامی قرار دیا گیا ہے تاکہ جب وہ آئے تو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی قربانی ہے, قربانی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسلام میں نہیں ہے بھائی یہ ولادت اور وفات کے دن. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا, اپنی طرف سے چلو گے نا تو ٹکا بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن. اخپل طریقے سے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے, اللہ راضی نہیں ہوگا, اللہ راضی نہیں ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری کو دیکھا جو رو کے نا نالیاں پڑ گئی تھی, سوکھا ہو گیا تھا بالکل دبلا. حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے, کہا کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا, آخرت میں بھی عذاب میں, کیونکہ دین برحق کو فالو نہیں کر رہا, اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے ایسے ہندو دیکھے ہوں گے جنہوں نے منتیں مانی بھی ہیں, کپڑے نہیں پہنتے, کھانا پینا چھوڑ دیا, سر منڈاتے ہیں. بدھسٹ کو میں نے دیکھا ہے ایسے, زندگی بھر کا عذاب, شادی نہیں کرتے, تو اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں ڈال دیا اور نیت یہ کہ بھگوان ہم سے خوش ہوگا. حالانکہ خدا خوش نہیں ہوتا کہ آپ سر منڈا کے گھومتے رہیں, کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ شادی بھی نہ کریں. کچھ ہوتے ہیں نا, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, بدھسٹ میں بھی ہوتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی, ایک ہندو کے جو پنڈت تھے انہوں نے کرالنگ کر کے سفر کیا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور, اور کہا ہم نے منت مانی ہے کہ پیدل نہیں جاؤں گا, کرالنگ کر کے. وہ دہلی میں پتہ نہیں کون سے مندر میں, اتنا لمبا سفر. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا؟ آپ نے اپنی دنیا کو بھی عذاب میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی
اپنی آخرت بھی برباد کر دی. چند صحابہ نبی کی خدمت میں آئے حضرت عائشہ کے گھر, تو انہوں نے نبی کا عمل پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے بتایا کہ آرام بھی کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو پیغمبر ہیں بھائی, ان کے تو سارے اگلے پچھلی خطائیں معاف ہیں, ہم پوری رات عبادت کریں گے, سوئیں گے نہیں. اور ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, گوشت کھاتا ہے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے, گوشت میں لذت بھی ہے, میں خدا کی خاطر سبزیوں پہ گزارا کروں گا. اصل لذت گوشت میں ہے سبزیوں میں؟ ابے کیا ہو گیا, بول لو نا, میں بھی تو اصل لذت تو گوشت میں ہے, پروٹین کس میں ہے؟ چہرے پہ جو چمک پیدا ہوتی ہے سبزیاں کھانے سے نہیں ہوتی, گوشت کھانے سے ہوتی ہے. آپ کی آواز میں جو طاقت, میری آواز میں بھی طاقت نہیں, بول بول کے آدھا ہو گیا ہوں میں, گھنٹے سے بول رہا ہوں, 2 گھنٹے سے. ورنہ جو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ککڑی کھیرے سے ہوتی ہے, یہ گوشت سے ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, گوشت خور جانور دھاڑتے ہیں یا سبزی خور جانور دھاڑتے ہیں؟ سبزی کھانے والے بکری دمبا کبھی دھاڑتے ہوئے دیکھا ان کو؟ یوں کر کے بکری بول رہی, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور شیر کی دھاڑ چڑیا گھر میں بھی دیکھ لو گے نا, حالانکہ چڑیا گھر میں وہ پورے نیچرل ماحول میں ہوتا نہیں, وہ پراپر طریقے سے دھاڑتا نہیں ہے, لیکن ڈر جاتا ہے آدمی. اگر چڑیا گھر میں پیچھے زو میں کہیں پیچھے شیر کھڑا ہوا, آپ یہاں اور ایک دم دھاڑ کی آواز ہے, بندہ 2 منٹ کے لیے لڑک جاتا ہے. تو یہ جو دھاڑتا ہے, کتا غراتا ہے, کیسی آواز ہوتی ہے نا اس کی, پاورفل. بلی جب جھپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے, غراتی, کیسی خطرناک آواز ہوتی ہے. تو کیا سبزیاں کھا کے ہوتی ہے؟ یہ تمام گوشت خور مخلوق میں اللہ نے ایک دہشت رکھی ہے, ایک وحشت رکھی ہے, آواز میں پاور رکھی ہے, چال میں پاور. چیتے کی چال دیکھیے کیسی ہوتی ہے. تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی, تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی یار, تم لوگ کو نہیں بات سمجھ میں. چیتے کی چال دیکھی ہے, اسٹائل دیکھو چیتے کا یار. چیتا ایک ویژن بناتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے, 20 ہرن اس کے سامنے سے گزرتے ہیں, وہ ہر ایک سے دل نہیں لگاتا. پہلے وہ ایسے نہیں چھچوروں کی طرح بھاگنا شروع کر دے, کبھی اس ہرن کے پیچھے وہ نہیں آئے تو چلو یہ والا ہرن, یہ نہیں آئے, یہ تو گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے ایک طرح سے. ایسا نہیں کرتا چیتا, کیونکہ گوشت خور ہے نا, تو ہر کام خاندانی طریقے سے ہوگا. چیتے پہ ایک پوری ڈاکومنٹری آپ دیکھیں, گوروں نے بنائی ہے. چیتا کیا کرتا ہے, پہلے تمیز سے بیٹھے گا, 20-30 ہرن قریب سے گزر رہے ہیں, چھچوروں کی طرح ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ پکڑن پکڑائی شروع ہو جائے, کبھی وہ کبھی وہ. پہلے بیٹھ کے نا کافی دیر تک ایک ویژن بناتا ہے, دیکھتا ہے یار کون سا والا میرے لیے سوٹیبل رہے گا, کس میں مال زیادہ ہے اور ریٹس کم ہے. اس کے ریٹ کا مطلب محنت کم ہے, تو پہلے وہ اس کی سلیکشن کرے گا. پھر اپنا ڈسٹینس ناپتا ہے, کیونکہ اس نے چند سیکنڈ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے, چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ مزید اس اسپیڈ سے چند سیکنڈ مزید بھاگے تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے وہ, کیونکہ اس کی اسپیڈ چند سیکنڈ کے لیے بہت تیز ہوتی ہے. اس میں اگر اس کا ہدف اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر چیتے کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے. لہذا اس کے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے, اس لیے وہ پلاننگ کرتا ہے, بیٹھتا ہے ایسے کر کے نا. تو پھر اس کا دل ایک ہرنی پہ آتا ہے, کہتا ہے یار یہ میرے لیے, اس میں مال بھی اچھا ہے, اس کی اسپیڈ بھی مجھے کم لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اسپیڈ بھی کیا لگ رہی ہے تھوڑی, وہ والا تو بہت اسپیڈ سے نکل لے گا, وہ مجھے ڈاش دے جائے گا. کافی دیر غور و فکر کر کے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, پوری گوروں کی اس پہ تحقیق ہے, کافی 1-2 گھنٹے بعض دفعہ پلاننگ میں لگا دیتا ہے وہ. اس کے بعد جب وہ ہدف بناتا ہے کہ یہ ہے جس کو میں نے شکار کرنا ہے, پھر جب آہستہ آہستہ پہلے چلتا ہے اس کی طرف, دائیں بائیں ہرن آئے ان کو دیکھتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کو چھچورا کام سمجھتا ہے کہ جب دل کسی ایک کو دیا ہے تو دائیں بائیں نظر نہیں اٹھانی. آج لڑکوں کو دیکھو, محبت کے دعوے کسی اور سے ہو رہے ہیں, نمبر کسی اور کا ہے, بیلنس کسی اور کے موبائل میں ڈلوا رہا ہے, شادی کے وعدے کسی اور سے کر رہا ہے. یہ چھچور بنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے. تو چیتا کیا کرتا ہے, جب پوری فل پلاننگ کے بعد پھر وہ دوڑتا ہے اس کی طرف. پھر اس کی چال دیکھو یار, کیا خوبصورت چال ہوتی ہے. پہلے آرام سے جاتا ہے, دائیں بائیں ہرن گزر رہے ہیں ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا, کہتے نہیں بھائی ہم نے بڑی پلاننگ کر کے اس کو ہدف بنایا. پھر پلاننگ کرتا ہے کتنی دیر آہستہ چلنا ہے, کتنی دیر درمیانی اسپیڈ سے, اور کتنی دیر اتنی اسپیڈ سے کہ وہ لاسٹ ہے بس, اس کے بعد اگر نشانہ خطا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا. یہ پوری پلاننگ کر کے پھر جو بھاگتا ہے, اور وہ کلا بازی اس کے اوپر جمپ لگا کے اس کو جو گردن سے پکڑ کے عید ملتا ہے, پھر اس سے 3-4 کلا بازیاں کھاتا ہے, پھر خود بھی کھاتا ہے اور جنگل کے سارے جانور اس کا بچا ہوا کھاتے ہیں. یہ کام گوشت خوروں کا ہے, سبزی خوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے اسلام نے ہمیں بقرعید پہ بھی گوشت کھلایا, اور عقیقے میں بھی گوشت کھلایا, ولیمے میں بھی گوشت کھلایا, دم جو ہم بقرعید میں دیتے ہیں اس میں بھی کیا ہے, گوشت ہے. تو بہانے سے اسلام ہمیں گوشت کھلاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اوصاف گوشت خوروں جیسے ہوں. لیکن چونکہ ہم انسان بھی ہیں, اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ درندگی تمہاری ظالموں کے خلاف ہونی چاہیے, مظلوموں کے خلاف
نہیں ہونی چاہیے. لہذا جو خود ظالم ہے اسے گوشت کھانے کا حق نہیں ہے. یہ دہشت تم نے ملک دشمنوں کے خلاف نکالنی ہے, ظالموں کے خلاف نکالنی ہے. اب چونکہ ہم ظالم کے خلاف نہیں لڑتے, صحیح جگہ لڑ نہیں رہے ہیں جہاں لڑنا چاہیے, ملک کے دفاع میں نہیں لڑ رہے, تو پھر بیوی سے لڑ رہے ہیں, بچوں سے لڑ رہے ہیں. باپ گھر میں آتا ہے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا, بچے کانپنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ابا کو چاہیے گوشت کھانا چھوڑ دے, کیونکہ گوشت کھانے سے قوت غضبیہ بڑھتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ زیادہ شادیاں جو کرتا ہے اس کو بھی گوشت کھانا پڑتا ہے. سبزی پہ آپ 4 بیویاں نہیں رکھ سکتے, صحیح بتا رہا ہوں میں, یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا, نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں جب گوشت کھاتا ہوں مجھے میں خواہش پیدا ہوتی ہے, نکاح کا خیال پیدا ہوتا ہے. تو وہ رہبانیت کی طرف جا رہے تھے کہ میں گوشت چھوڑ دوں گا تاکہ میرے دل میں جذبات پیدا نہ ہو اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, حدیث کا مفہوم کہ حلال چیزوں کو خود پر حرام مت کرو, کھاؤ گوشت, اور اگر خواہش پیدا ہوتی ہے تو نکاح کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو گوشت ضروری. اب تو ڈاکٹر بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا بھائی. یہ جو موٹاپا آتا ہے نا, میں گیا ہوں تنزانیہ کے جنگلوں میں, وہاں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو صرف گوشت کھاتے ہیں, موٹاپا نہیں ہے ان میں موٹاپا نہیں, لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. لیکن جو چاول کھاتے ہیں ہر وقت, چاول, بریانیاں, پلاؤ, تو وہ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتے ہیں بھائی, دیگوں کی بریانیاں کھاتے کھاتے خود دیگ بن گئے. بس ایک ڈھکن کی دیر ہے. سمجھ رہے ہو, کھائیں, منع نہیں کیا آپ کو, لیکن زیادہ فوکس کس کو کریں آپ؟ ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ایسا نہ ہو گوشت کھا کے مر جائیں, کچھ اور ہو جائے. میں تو ایک موٹیویشن کے لیے بات کر رہا ہوں, باقی ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میں تو کوئی اور سوال کا جواب دینے لگا تھا, یہ مجھے ادھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا. میں جواب کیا دے رہا تھا؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اپنی مرضی سے شریعت پہ چلو گے نا تو کتنی ہی قربانی دے دو, اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول نہیں ہے. تو صحابی آئے نبی کے گھر میں, دیکھا بھائی آپ تو آرام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو, ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, ایک صحابی نے کہا بس ساری رات تہجد پڑھوں گا, ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ خوش نہیں ہوئے. ہوتا تو یہ نا کہ آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ بھائی اتنی قربانی والے لوگ پیدا ہو گئے, اللہ کے لیے گوشت کھانا چھوڑ دیں گے, یہ اللہ کے لیے رات کو سونا چھوڑ دیں گے, سبحان اللہ. نا, آپ نے فرمایا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں, میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں, میں تو نکاح, ایک صحابی نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا زندگی بھر تاکہ اکیلا زندگی گزاروں اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. یہی مطلب تھا نا, جب بیوی ہوگی بچے ہوں گے تو ٹینشنیں بھی آئیں گی نا. انہوں نے کہا نہیں میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا, اپنی خواہش ہی نہیں پوری کروں گا, اپنی خواہش کو میں کچل دوں گا. دیکھنے میں تو بڑا جذبہ ہے بھائی, کیا خیال ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے, آپ کو میں نے پوری نہیں کرنی ہے وہ, لیکن اس جذبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. نارمل زندگی گزارو. آپ نے فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں اور میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, اور میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں, نیند بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں, میرا امتی نہیں ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کی بخشش قیامت میں نہیں ہوگی. اخپل طریقے سے اگر آپ قربانیاں دینا شروع کر دو گے, اس قربانی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں غروب آفتاب تک, غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں. اگر کوئی فنٹر گیری شروع کر دے کہ میں نے جناب 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا, سب نے رکھا, میں اللہ کی خاطر 1 گھنٹہ اور بھوک برداشت کروں گا, تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ. بھائی جب تک اللہ نے کہا تھا بھوک ہے, اب اللہ نے پابندی ہٹا دی, تو اب اگر تو پانی نہیں پی رہا تو اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. اب یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے. تو خوب سمجھ لو, بدعت جب ہم کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پیغمبر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا طریقہ ہے, یہ میں نے نہیں بتایا, لہذا اس سے میں خوش نہیں ہوں گا. پبلک میں واہ واہ ہو جائے گی مگر میں اس سے خوش نہیں ہوں گا. تو اس لیے ہم نے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے. بدعت کے قریب نہیں جانا ہم نے, نہ ربیع الاول میں جانا ہے نہ ہم نے محرم میں جانا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ بات کر کے بس میں آگے بیان کی طرف چلتا ہوں, سمیٹتا ہوں پھر اس کو. پہلی بات یہ نظریہ کہ سائنس اس مسئلے میں اسلام کے خلاف نہیں ہے. سائنس کا مطلب ثابت شدہ حقیقت, ثابت شدہ کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ سائنس اسلام کو فیور کرتی ہے. وہ کیسے فیور کرتی ہے؟ نیوٹن کا لا تو پڑھا ہوگا نا آپ نے. نیوٹن نے کیا کہا تھا؟ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. دیکھو میں ایک اکثر بیان میں ایک واقعہ سناتا ہوں, پرانے لوگ تو سن کے تھک گئے ہوں گے, لیکن یہ واقعہ ہے بڑا مزے کا. ہمارے ایک شاگرد تھے اسکول میں, ان کے ایتھیسٹ پروفیسر تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسلریٹر پہ ہم جب پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک لگتے ہیں تو رکتی ہے. 20 دفعہ آپ سن چکے ہوں گے شاید, جو پرانے لوگ ہیں نا جو بیان سنتے رہتے ہیں میرا. کوئی بات نہیں, آج 21ویں دفعہ سن لیں آپ, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے بھائی؟ خدا کو تو میں جب مانوں گا جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے, بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے. پھر میں مانوں گا کوئی طاقت ہے
کہ جو کچھ ہونے نہیں دے رہی, جہاں اسباب فیل ہو رہے ہیں مانوں گا تب میں نے کہا آپ کے جو پروفیسر صاحب ہے نا ان کی کھوپڑی ہو گئی ہے خراب, وہ صحیح طرح سے غور کر نہیں رہے اس ایکسیلریٹر اور بریک والی مثال میں. تبھی تو قرآن کہتا ہے ڈیپتھ میں جا کے غور کرو, سرسری غور کا حکم نہیں دیتا قرآن ہمیں کائنات میں. قرآن کہتا ہے ان چیزوں میں گہرائی میں جا کے غور کرو. میں نے کہا گہرائی میں جا کے غور کرتے تو کہتے گاڑی اگر رکی ہوئی ہو تو اسے رکی ہوئی کنڈیشن سے چلتی ہوئی کنڈیشن میں چینج کرنے کے لیے ایکسیلریٹر جیسے چینجر کی ضرورت ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اور چلتی ہوئی کنڈیشن میں ہو تو اسے روکنے کی کنڈیشن میں لانے کے لیے اسٹاپ والی انرجی کی ضرورت ہے, ایسی انرجی جو اسے روکے. تو میں نے کہا جو گاڑی اپنی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجر کے بغیر چینج نہ ہو سکے, وہ کریٹر کے بغیر اس میں کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ کوئی کہے اس گاڑی کو کسی سائنٹسٹ نے نہیں بنایا ہے, کسی میکینک نے نہیں بنایا, کیونکہ یہ جب چلاؤ تو چلتی ہے, رکو تو رکتی ہے. ابے اس سے تم بنانے والے کا کیسے انکار کر رہے ہو یار؟ اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کے لیے کسی مبدل کی محتاج ہے. تو پیدا ہونے میں تو یقیناً کسی سائنٹسٹ کی محتاج ہے نا, تبھی ہم کہتے ہیں یہ فلاں کمپنی نے بنایا, یہ فلاں میکینک نے یا انجینئر نے بنائی یہ چیز. تو میں نے کہا جو اس کو بنانے والا سائنٹسٹ ہے وہ اس گاڑی سے زیادہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ وہ اس گاڑی سے زیادہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے. یہ گاڑی اپنے بننے میں انسان کی محتاج, اور انسان دھماکے سے وجود میں آ گیا. میں نے کہا بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو پھینکتے رہو بیٹھ, اللہ نہیں چھوڑے گا یہ بتا دوں میں. نمبر آپ کے آ جائیں گے 100/100 نمبر آ جائیں گے, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا یہ کیسے ہو گیا. تو اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں فزکس کا لا ہے جو نیوٹن بتا کے چلا گیا, اور نہ بھی بتاتا تو بھی یہی لا ہی سامنے آنا تھا. اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی, وہ تو سیب اس کے سر پہ گر گیا تو اس نے بہت ساری باتیں ہم ہوتے کھا کے نگل لیتے. اس نے بہت سارے اس سے چیزیں کو استدلال کیا, صحیح کیا, اس کا فائدہ ہوا انسانیت کو. تو اب مجھے بات بتاؤ, نیوٹن کا لا یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ اس کائنات میں نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن سے اس کائنات گزر سکتی ہے؟ یہ کریٹڈ ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ نہیں ہو سکتی. یہاں ملحد لوگ ایک سوال کہتے ہیں پھر خدا کو کس نے بنایا؟ او بھائی نیوٹن کا لا خدا کے بارے میں نہیں ہے, کائنات کے بارے میں ہے. اللہ کے بارے میں نیوٹن کوئی لا پیش کر کے نہیں گیا. جس کائنات کے بارے میں سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو اسی سائنس سے دلالتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا. اللہ کے بارے میں تھوڑی کوئی لا ہے فزکس کے لا اللہ پہ اپلائی تھوڑی, وہ خود سے ہمیشہ ہو سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس کائنات کی. آپ نے دو چیزوں میں سے ایک کو ہمیشہ ماننا ہے, یا تو گاڈ کو یا اس کائنات کو. تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اس کائنات کے بارے میں تو سائنس کہتی ہے نہیں چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو بنی کیسے ہے یہ؟ خدا کے بارے میں تو خاموش ہے. تو خدا کو ہمیشہ سے ماننا آسان ہے, اس کائنات کو خود سے ماننا ناممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ ہو نہیں سکتا بھائی. دھماکے سے پھٹی ہے تو دھماکہ ہوا کس چیز میں؟ وہ ہوگی دھماکے سے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ہم تو ویسے بھی دھماکوں کا انکار کر ہی نہیں سکتے. کراچی میں تو دھماکے ہی دیکھتے ہیں ہم لوگ, ہمیں تو اب ہر چیز کے پیچھے دھماکہ نظر آتا ہے. آفر بھی دھماکہ آفر ہوتی ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو پتا ہے کراچی والے کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں, تو دھماکہ آفر. تو اور انڈیا پاکستان تو ہے ہی دھماکے پہ ہی سیٹ ہو چکے ہیں. ووٹ لینے ہوتے ہیں تو بھی دھماکے, سیاستدان کو ووٹ لینے ہو دھماکے کروا ووٹ ملیں گے آپ کو. تو ہم لوگ سیٹنگ ہماری کس پہ ہے؟ دھماکوں پہ. تو ہم تو ہمارے لیے یہ ماننا آسان ہے کہ ہم دھماکے سے وجود میں آئے, لیکن میرے بھائی یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. اتنا خوبصورت دھماکہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا, اور ہونے کے لیے کچھ انرجی یا کچھ مادہ تو چاہیے نا. وہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جتنے بھی لوگ جو خدا کے منکر ہیں نا, یہ زیرو سے بات کبھی شروع نہیں کرتے. یہ ہمیشہ بات کے پروسیس کو بیان کرتے ہیں. آپ ان کو ماضی میں لے کے جائیں نا تو ادھر آ کے یہ چپ ہو جاتے ہیں, وہ ٹاپک چینج کر دیتے ہیں. یہ تو خیر, تو اللہ نے اس کائنات سے اپنے ہونے کو بیان کیا. میرا موضوع تو حج پہ تھا, لیکن میری عادت ہے میں تمہید میں ٹائم زیادہ لگاتا ہوں. تمہید میں ٹائم زیادہ, کیا کہ بیس ہی مضبوط نہیں ہوگی تو آگے حج تو سمجھ میں آئے گا نہیں. دیکھو ہر مذہب میں کچھ رسومات ہوتی ہیں, تو مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں ہماری ایک مذہبی رسم ہے, چلو یار ہم بھی آ کے حج کر کے آ جاتے ہیں. ہندو جب مندر جا سکتا ہے, عیسائی چرچ جا سکتے ہیں, تو ہمیں کیا تکلیف ہے یار ہم اپنے کعبہ کی زیارت کر کے نہ آئیں. اتنا کافی نہیں ہے بھائی, اتنا کافی نہیں ہے. اسلام کو آپ اس طرح سے دوسرے مذاہب سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اسلام کے بارے میں اسلام کا دعویٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کو اسلام کے علاوہ کچھ بھی ایکسپٹ نہیں ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ,
اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کیا برباد کر دوں گا, تباہ کر دوں گا تمہیں, جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا تمہیں, نہیں مانوں گا. فلن يقبل, لن تاکید کے لیے آتا ہے, ہرگز نہیں قبول کر سکتا میں. کیوں؟ اسلام کے پاس دلائل ہیں اپنے صحیح ہونے کے, تو ان دلائل کو مستحضر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. فارمیلٹی تو پوری کرنے والے بہت سے پکنک کے لیے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, دیکھیں جا کے. حج تو ان کا بھی ہو جاتا ہے بھائی. تو اللہ کے ذمہ تھا اپنے وجود کو ثابت کرنا, وہ اللہ نے کیا. پھر اللہ کے ذمہ تھا کہ اپنے پیغمبروں کے پیغمبر ہونے کو ثابت کرنا. یہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. دیکھو جب کسی ملک کا کوئی سفیر آتا ہے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے, آپ پہلے کہو گے بھائی تو یہ تو ثابت کر, تو امریکہ کا سفیر ہے یا تو سعودیہ کا سفیر ہے, پہلے یہ تو ثابت کرو نا. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی اٹھ کے آ گیا آپ نے اس کو مذاکرات شروع کر دیا. اب اس کا سفیر ہونا ثابت کرنا یہ کس کے ذمہ ہے؟ اس کنٹری کے ذمہ. وہ فوراً کہے گا بھائی فون ملا کے پوچھ لو میں ہوں یا نہیں ہوں, میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں, مجھے کیا, آپ مانو نہ مانو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کے ذمہ. جب بھی پیغمبروں پہ اعتراض ہوئے ہیں نا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, آپ تو بشر ہیں, آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, تو اللہ نے نبیوں کو تسلی دی ہے کہ آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا, آپ کا نبی ہونا ثابت کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ ہمارے ذمہ ہے. بہت دفعہ تو اللہ نے ایسے ثابت کیا کہ پیغمبر کو پتہ بھی معلوم بھی نہیں کہ کس طرح سے اللہ ثابت کرے گا, کس طرح سے اللہ آپ کا نبی ہونا ثابت کرے گا. جب موسیٰ علیہ السلام دریا پہ, سمندر پہ رک گئے اور پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر آ رہا ہے, تو حضرت موسیٰ کی قوم تو گھبرا گئی, ہم تو پکڑے گئے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پکڑے گئے, میں ابھی لاٹھی کو پانی پہ ماروں گا, 2 حصے ہوں گے, ہم نکل جائیں گے یہاں سے. نہ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اللہ میرے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے؟ حضرت موسیٰ کو بھی معلوم نہیں تھا. جب بالکل قریب آیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا لاٹھی کو پانی پہ مارے. اللہ نے اس پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, ڈیوائیڈ کر دیا 2 حصوں میں. جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا, میں حضرت موسیٰ کی بات کو جلدی سے کمپلیٹ کروں, تو اللہ کے ذمہ کیا ہے بھائی؟ اپنے پیغمبروں کا پیغمبر ہونا بولو ثابت کرنا, کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے, یہ میرا پیغام ہے جو تم تک پہنچا رہے ہیں. تو لہذا ان کی بات کو سب سے زیادہ ویلیو دینی پڑے گی تمہیں, کیونکہ یہ خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جو لوگ پیغمبروں کے منکر ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے ایسے ماننے نہ ماننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس میں تم اس کے کسی حکم کو فالو ہی نہیں کر رہے. اور احکام ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آتے, پیغمبروں کے ذریعے سے آتے ہیں. اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو کہ خدا ہے کہاں ہے, تو تم سے کیا چاہتا ہے؟ کوئی پیغام ہی نہیں ہے کسی کے پاس, کیا چاہتا ہے؟ اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. بھئی ہمارے پنڈت جی نے فرمایا ہے, تو پنڈت جی تو بہت کچھ فرماتے رہتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے کہ خدائی پیغام ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. مسلمان سے جب آپ پوچھتے ہیں, مسلمان آپ کو بتاتے ہوئے فلاں حدیث ہے, پیغمبر کا فلاں قول ہے. بھئی یہ قول بھی پیغمبر کا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ پوری سند پڑھ کے سنا دیں گے آپ کو, حدثنی فلان قال حدثنی فلان. بھئی کیا دلیل ہے کہ اس نام کے لوگ اس وقت گزرے بھی تھے؟ ایسی فرضی سند تو نہیں ہے. تو آپ کو کتابیں 20 کتابیں دکھا دی جائیں گی کہ فلاں سن میں یہ راوی پیدا ہوا, فلاں سن میں اس کا انتقال ہوا, فلاں سے اس نے علم حاصل کیا, فلاں اس کے شاگرد. بھائی ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو, تو اس کے بارے میں اس دور کے لوگوں کے تبصرے کہ یہ کذاب تھا, دجال تھا, سچا تھا, جھوٹا تھا, نیک تھا, برا تھا. اتنی بڑی بڑی کتابیں, یہ ایک معجزہ اسلام کا. کیوں؟ اللہ نے کہا جب آپ کو میں نے نبی بنا کے بھیجا, آپ کی تعلیمات کو قیامت تک باقی رکھنا, آپ کا پیغمبر ہونا ثابت کرنا, اور آپ کی تعلیمات کو محفوظ کرنا, اور اپنی کتاب کو محفوظ کرنا. یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے, یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ میرے ذمہ ہے. اور اللہ نے اپنا ذمہ پورا کر کے دکھایا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو کتنی بڑی دلیل ہے. 1400 سال گزر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے, جو آپ امی تھے, امی, کوئی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا آپ نے, کوئی پی ایچ ڈی اسکالر نہیں آپ. دنیا میں کسی کو ایسا فالو کیا گیا ہے؟ ایک ایک اسلام کے حکام کو اٹھا کے دیکھ لو. دنیا میں سب سے مشکل تعلیمات اسلام کی ہیں. آسان ہے اس لیے کہ نیچر ہے, اس لیے آسان ہے, لیکن جو نیچر کے باغی ہیں ان کے لیے سب سے مشکل کیا ہے؟ اسلام ہے. سب سے زیادہ مرغوب چیزیں جو ہے نا دنیا میں, انسان کو زنا ہے, شراب ہے, نشہ ہے, یہ ساری حرام کر دی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ہم جو نہیں پیتے یا نشہ نہیں کرتے, یہ کہ گورنمنٹ لا کی وجہ سے بچتے ہیں؟ مسلمانوں میں اکثریت شراب سے بچتی ہے. بھائی 1400 سال پہلے کی موٹیویشن ہے جو اب تک چلتی آ رہی. ایک آسان مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر آپ سے ڈائٹنگ کا کہتے ہیں, فاسٹنگ کا کہتے ہیں, کتنے لوگ کر لیتے ہیں؟ ڈاکٹر خود نہیں کر رہا ہوتا. برگر کھاتے ہوئے بتا رہا ہوگا پیزے سے اوائڈ کریں آپ,
کیا کر رہا ہو, سگریٹ پی رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کینسر ہوتا ہے اس سے, کیونکہ بھائی وہ بھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہے. وہ پراٹھے کھا رہا ہوگا گھی کے اور کہے گا آئل سے آپ اوائڈ کریں. چند ڈاکٹر ہیں جن کی صحت میں نے اچھی دیکھی ہے جو اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں, ورنہ ڈاکٹروں کی میجورٹی بھی ہمارے اور آپ جیسی ہوتی ہے. حکیموں کو بھی ہم نے یہی دیکھا ہے, سب کچھ لوگوں کو مشورے اچھے اچھے دے رہے ہوں گے, خود پھوڑ پھاڑ رہے ہوں گے سب کچھ بیٹھ کے. چند ایک کے سوا مشکل ہے اپنے زبان پہ کنٹرول کرنا. فاسٹنگ بہت مشکل ہے. کل ایک صاحب مجھ سے ملے کہ میں نے اپنا وزن اتنا گرایا, اتنی محنت کر کر کے 20-30 کلو کم کیا, مفتی صاحب برداشت سے باہر ہو گیا, جیسے ہی چھوڑا 40 کلو بڑھ گیا. تو آسان تھوڑی ہے بات, کہہ رہے 40 کلو کا دوبارہ ہو گیا میں تو. لیکن آپ دیکھو ایک مہینہ ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, چاہے گرمی ہو سردی ہو, ناروے ہو یا جاپان ہو, 22 گھنٹے کا روزہ ہو یا 12 گھنٹے کا ہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق, روزے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ روزہ رکھنے میں مولانا لوگ بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, پائلٹ بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, غریب بھی, ٹماٹر والا بھی, کروڑ پتی بھی, ارب پتی بھی, انڈیا والا بھی, پاکستان والا بھی, جنگ ہو رہی ہو تو بھی, جنگ نہیں ہو تو بھی, مودی سرکار کی حکومت ہو تو بھی, مودی کی حکومت نہ ہو تو بھی. سسٹم کے تحت حکومت پاکستان میں, سسٹم ایک سسٹم ہوتا ہے الیکشن میں, ایک سسٹم چلتا ہے ہمارے یہاں اسپیشل, سسٹم کے تحت الیکشن ہوئے ہوں یا سسٹم کے تحت ہوئے ہوں. رمضان کا روزہ میرے بھائی ادھر اعلان ہوا, کیا ایک دم پوری دنیا میں ہلچل مچتی ہے. صبح صادق آپ ٹائم دیکھو بھائی, 12-13 گھنٹے کی, اے اللہ تو نے فاسٹنگ کرانی تھی تو صبح 8 بجے ناشتہ کرا دیتا, رات کو 8 بجے ہم ڈنر کر لیتے, وہی 12 گھنٹے ہو جاتے. کیا خیال ہے؟ بلکہ ہم 10 بجے کر لیتے, 2 اپنی طرف سے گریوی لگا دیتے. رمضان میں سب سے ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ صبح کا ناشتہ کیا. چائے کے جو عادی ہیں, گٹکے پان سگریٹ کے عادی ہیں, تو صبح وہ منہ پھیکا پھیکا انسان کا, نہ آفس جانے کا دل کر رہا ہے, نہ مدرسے جانے کا دل کر رہا ہے, چڑچڑا سا ہوتا ہے عجیب سا. تو ایسے ٹائم پہ کھانا کھلایا ہے ہمیں جو پوری دنیا میں کھانے کا ٹائم نہیں ہے, پوری دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے. کچھ لوگ لنچ کرتے ہیں دیر سے 4 بجے, کراچی میں تو 2:30 بجے دوپہر کے ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے, اور رات 12-1 بجے ڈنر ہو رہا ہوتا ہے, بیچ میں عصر کے بعد لنچ ہو رہا ہوتا ہے. پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہی ہے. آپ نے اپنے بچے کا ولیمہ کیا اور بول دیا صبح 4 بجے آ جانا, کوئی بھی نہیں آئے گا, بولے گا بھائی میں گھر میں دال کھا لوں گا تیرے ولیمے سے. تو اللہ نے کھانے کا جو ٹائم رکھا ہے نا, وہ ہی ایک ایسا ٹائم ہے کہ انتہائی پاورفل موٹیویشن کے بغیر اس ٹائم کھانا بھی ناممکن ہے, چاہے روزہ نہ بھی ہوتا. اٹھے ہوئے ہوتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان. ہم کراچی میں دیکھتے ہیں نا, گھروں میں برتنوں کے بجنے کی آوازیں آنا شروع, ہر آدمی اپنا منجن بیچ رہا ہوتا ہے, وہ آ جاتے ہیں بھونپو لے کے سحری اٹھانے. بھائی تم نہیں اٹھاؤ, ہم پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی روکڑا چاہیے ہوتا ہے نا عید والے دن. تو پھر کیا افطاری میں آپ دیکھو نماز کا ٹائم رکھ دیا, ادھر کھایا ہے آپ نے اور مغرب کی اذان. پھر عام دنوں میں 5 نمازیں فرض ہیں, رمضان میں بھائی 4 ہو جاتی, لیکن تراویح کی نماز الگ سے رکھ دی. کتنی ٹینشن, میجورٹی مسلمانوں میں یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. موٹیویشن 1400 سال پہلے ملی, اور جو مذہب تھا وہ 1400 سال پہلے آیا, اور اس کی تعلیمات پوری دنیا میں ایسے چمک رہی ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں نظر بھی آ رہی ہیں, وہ نظر بھی آ رہی. بھائی یہ سچے پیغمبر کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. معاذ اللہ کسی جھوٹے شخص پر لوگ ایسا جمع نہیں ہو سکتے. زنا ہماری سوسائٹی میں کم ہے, غیر مسلموں میں زیادہ ہے. زنا سے بچنا آسان نہیں ہے, اور نکاح کتنی مشکل چیز ہے بھائی. ساری زندگی کے لیے ایک عورت کی ذمہ داری اٹھا. ابھی کل کی بات ہے, یہاں شاید وہ آئے بھی ہوں بیان میں, وہ کسی کنٹری کا واقعہ سنا رہے تھے, کسی مغربی کے کوئی اسسٹنٹ تھی, اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کا پوچھا نا کہ تمہاری وائف کیوں نہیں جاب کر رہی. اس نے کہا ہماری وائف تو گھر میں پیڑے کھاتی ہے بیٹھ کے. یہ میں اپنا دکھ استغفر اللہ, یعنی انہوں نے تو پیڑے کا لفظ استعمال نہیں کیا, یعنی ہم سب کے وائفیں پیڑی یعنی اچھے وہ خواتین بھی سن رہی ہیں, الحمدللہ پیڑے کھا رہی ہیں, اللہ ان کو اور توفیق دے کھانے کی. شادی شدہ تو دل جلا ہوتا ہے نا. تو کمانے کی ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے؟ مرد کے. تو وہ کہتے ہیں وہ گوری اتنی حیران ہوئی کہ تمہاری وائف کرتی ہے, بچے پالتی ہے, صرف بچے ہی پالتی ہے, یعنی ان کے تو بچے بھی پالے گی اور جاب بھی کرے گی. بچے پالنا بھی آسان کام نہیں ہے, یہ بھی ٹینشن والا کام ہے. ایک دن آپ پال کے دیکھ لو تو دماغ سیٹ ہو جاتا ہے آدمی کا. ایک دفعہ بندہ 3 بچیوں کو لایا میرے پاس گود میں اٹھا کے, مفتی صاحب میری شادی کرا دو, میری بیوی بھاگ گئی ہے, ایسے رو رہا تھا. کہہ رہا میں ان کو, میں نے کہا 2 دن میں تجھے دن میں تارے نظر آ گئے نا, 2 دن میں. تو لیکن اس سوسائٹی نے کتنی ذمہ داریاں ڈال دی. تو کہہ رہے وہ کماتی بھی, وہ بہت حیران ہو رہی تھی کہ
کوئی اس کا یعنی سارا خرچہ تمہارے ذمہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں، اور ماں باپ کو بھی، ہم ہی بہن بھائیوں کو بھی، جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو بھی مرد پال رہا ہوتا ہے، بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. نبی یہ سب کس کے آرڈر پہ ہے بھائی؟ اسلام نے. اسلام اگر آرڈر نہ دیتا تو ہم پاگل ہیں. کیا شادی پہ اتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں تو ہم پاگل ہیں؟ انگریز پاگل نہیں ہے تبھی 50-55 میں جا کے کرتا ہے شادی. وہ 18 سال میں سوچ بھی نہیں سکتا شادی کا. وہ 50-55 میں جا کے اس لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم تو پاگل ہو، ہم پاگل تھوڑی ہے. لائف کو انجوائے کرو، اتنی گرل فرینڈ ان کی اور دوستیاں. اور 50 میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں نا تسلی سے 55-60 میں جا کے کہتے چلو یار کوئی شریک حیات ہونا چاہیے. ابے حیات تمہاری گزر گئی، اب شریک کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسے ہی جب آپ کے پاس بیلنس تھا انویسٹمنٹ کے لیے، اس وقت آپ نے شرکت پہ بزنس نہیں کیا. اب جب آپ زیرو ہو گئے تو آپ ڈھونڈ رہے ہو کہ پارٹنرشپ پہ ہم بزنس کر لیں بیٹھ کے. اگلا پارٹنر کہے گا نا کم بخت جب بیلنس تھا، جب پیسے تھے اس وقت تو کیا نہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، جب زندگی لٹا دی عیاشیوں میں، اب بڈھے ہونے لگے ہو تو پھر وہ وفا بہت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو انگریز اپنی بیوی سے وفا کرتا ہے. یار ایسی وفا 18 سال میں کرتا تو ہمارے تو لونڈے لپاڑے 18-20 سال میں وفا کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کلچر کا اثر ہم پہ بھی آ رہا ہے، لیکن میجورٹی ابھی بھی الحمدللہ کیا ہے، محفوظ ہے. کیوں بھائی؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حج کو آپ دیکھ لیں، کیا ہلکی عبادت ہے حج؟ 15, 20, 30 لاکھ روپے خرچ کرنا. کیا مل رہا ہے یہاں پہ؟ ثواب. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں. پہلے تو حاجیوں کی عزت بہت ہو جاتی تھی، ساری زندگی حاجی حاجی کہلاتے تھے. اب تو جب سے حاجیوں نے چرس کا کام شروع کیا ہے نا، وہ عزت بھی الحمدللہ. کیونکہ میں تاجروں سے ملتا ہوں نا، جو اسمگلر ہوتے ہیں ان سے بھی، ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں. تو پچھلے سال مجھے یاد ہے کوئی، اب تو انہوں نے توبہ کر لی کہ انویسٹیگیشن والے مجھے نہ اٹھا کے لے جائیں کون ہے بے. تو میں نے ان سے پوچھا یار بڑے بڑے اسمگلر کا نام بتاؤ. تو حاجی فلاں، حاجی فلاں، حاجی فلاں. صاحب کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی الحاج فلاں. جتنے ہیروئن اور چرس کے اسمگلر ہیں سب حاجی. تو اس لیے حاجی کی اب نہ عزت آپ کو کوئی بہت زیادہ ملے گی. اب ویسے بھی حج لوگ کر ہی رہے ہیں، پہلے تو بہت کم لوگ کیا کرتے تھے. دوسرا کیا ہے، ٹینشن کتنی ہے. حج کے 5 دن کتنا ہی وی آئی پی حج ہو، آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے. کل ایک صاحب آئے حج قران کر رہے تھے، وہ کہہ رہے مفتی صاحب بغلوں سے بو آ رہی ہے بہت، نہا لوں؟ میں نے کہا بو تو آئے گی بھائی. تو نہا سکتے ہیں صابن کے بغیر، تو خوشبو نہیں لگا سکتے. تو کتنی یہ 5 دن کی ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہے. چاہے کتنا وی آئی پی حج ہو جائے، عرفات میں، پھر آگے جو پیدل گاڑیوں میں جائیں گے اور پریشانی ہوتی ہے، ٹرین میں جائیں گے اور لوگ کہتے ہیں ہم تو ٹرین میں جائیں گے. جی ٹرین تک پہنچنے کا جو ٹائم ہے نا، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. ابھی جہاز میں ایک صاحب مجھ سے ملے کہ میں تو اللہ کا شکر ہے وہاں عرفات سے جب ہم مزدلفہ جائیں گے میں تو ٹرین میں آرام سے جاؤں گا. میں نے کہا ٹرین تو آرام سے مزدلفہ چلی جائے گی، تو ٹرین تک کیسے آرام سے جائے گا؟ اکیلا تو تھوڑی جا رہا ہے بھائی ٹرین میں، لاکھوں لوگ اور بھی جا رہے ہیں. تو وہ جو بگدڑ مچتی ہے اسٹیشن پہ اور جو پسو گے وہ الگ ہے. کل میں نے اپنے ایک بڑے بزرگ ہیں جن سے اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان سے میرے تعلق بھی ہے، تو میں نے ان کے ساتھ پرسوں عمرہ کیا. تو عمرے میں کیا ہوا کہ ان کو میں نے دیکھا وہ دھکے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں استلام کرنے کے لیے. وہ نہیں استلام، جو حجر اسود کا بوسہ تو احرام میں اس لیے منع کیا جاتا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، رکن یمانی پہ استلام ہوتا ہے. تو ایسے حالانکہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، لیکن کبھی ادھر دھکے کھا کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں. ایک عجیب دیوانہ والا منظر ہوتا ہے، دیوانوں والا منظر ہوتا ہے. تو یہاں آ کے پرسنالٹی آپ کی ایک طرف، سب سے پہلے اللہ آپ سے آپ کا لباس اتروا لیتے ہیں کہ آپ جو 3 پیس سوٹ، ٹائی اور یہ والا کاٹن، یہ کلف اور استری کی کریز اور یہ سب چیزیں بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا ہے. احرام اس کپڑے کا نام نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. احرام کا مطلب کیا ہے؟ احرام میں آنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. یہ تو ہم اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ہم نے پہنا ہوا ہے کہ کچھ تو پہننا ہے بھائی. اللہ نے کہا کچھ بھی پہنو، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. پرسنالٹی کو سائیڈ پہ رکھ کے آؤ. پھر خوشبو نہیں استعمال نہیں کر سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے. ابھی تو حج بہت چھوڑے دنوں کا ہو گیا، جب صحابہ کرام حج کے لیے آیا کرتے تھے تو ایسے واقعات تھے، سر میں جوئیں پڑ جاتی تھیں، جوئیں گر رہی ہوتی تھی زمین پہ، اس کو مار نہیں سکتے تھے، آپ جوں کو نہیں مار سکتے. تو اتنا ٹف ہوتا تھا. پھر آنے کے بعد رش میں کیسے طواف کیا جاتا ہے اللہ کے گھر، صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں. کیا ہے بھائی؟ کوئی گورا ہم سے پوچھے کیوں مار رہے ہو بھائی؟ یہ جو 3 پتھر لگے ہوئے ہیں، جس کو چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، یہ شیطان نہیں ہے. شیطان سارے بڑے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے شیطان نہیں ہوتے. یہ تو صرف ایک نشانی سعودی گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے، پتھر لگائے ہوئے ہیں. یہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے، اب نہیں ہے، اب ایک یادگار ہے.
ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو ہم یہ کام کرنے کے لیے کوئی 20 لاکھ کوئی 30 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں یہاں کہ ہم نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں, پھر صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. حضرت ہاجرہ دوڑی تھی یہاں پہ, اور پھر ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہیں, تینوں شیطانوں کو اگلے دن پھر مارنی ہے, اگلے دن پھر مارنی ہے, جانور ذبح کرنا ہے. پھر طواف زیارت میں کتنا رش ہوتا ہے, ایک ہی دن میں 2-3 دنوں کے اندر 60-70 لاکھ لوگوں نے طواف کرنا ہوتا ہے. کیا مل رہا ہے ان سب پہ بھائی؟ ثواب. اس کے علاوہ کچھ بھی. اس ثواب کے لیے جسمانی محنت بھی اور پیسوں کی قربانی بھی. بھائی یہ سچے پیغمبر کی موٹیویشن سے ایسا ہو سکتا ہے. جھوٹ تھوڑے دنوں تک چلتا ہے, اس کے بعد جھوٹ میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرا لے آپ کو. جھوٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے. کچھ تو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کچھ تو تھا نا کہ 23 سال کے ٹائم پہ وہ کچھ کر کے چلے گئے جو بڑے بڑے پروفیسر, یونیورسٹیوں کے لیکچرار, بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر صدیوں میں نہیں کر پائے. وہ اتنا بڑا انقلاب لے آئے.